ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیو، روز کی طرح پھر میں آپ کے درمیان درخشہ اردو سبق نمبر 25 لے کر آ گیا ہوں۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں جذبہ عشق پڑھانے والا ہوں۔ کیا ہو؟ جذبہ عشق، جو غلام مصحفی حمدانی اس کے رائٹر ہیں۔ کون رائٹر ہے؟ غلام مصحفی حمدانی۔ دیکھیے دوستو، آپ کے جو اردو کے اندر جو صرف مصنف کے حالات ہی سے زیادہ تر سوال آتے ہیں، اس سے نہیں آتے، تو میں مصنف کے حالات ہی پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مصنف کا تعارف۔ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو۔ کس کو کہتے ہیں مصنف؟ رائٹر کو۔ تو سب سے پہلا ہے کہ غلام مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام پوچھ رہے، کیا تھا؟ غلام حمدانی تھا۔ کیا نام تھا؟ اصل نام غلام حمدانی تھا۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ مصحفی کا تخلص کیا تھا؟ تو مصحفی تھا۔ کیا تھا؟ غلام مصحفی حمدانی کا تخلص مصحفی تھا۔ تخلص بتا دیے ہیں آپ لوگوں کو، ہمیشہ بتاتے ہوئے آئے ہیں سبق نمبر 1 ہی سے، کہ تخلص بولتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخری مصرعے میں جو چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ تخلص بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی پیدائش مصحفی کی پیدائش 1748 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1748 میں ہوئی۔ کہاں؟ امروہہ یو پی میں ہوئی۔ کہاں؟ امروہہ یو پی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کے والد اکبر پور کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ اکبر پور کے۔ ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی، یعنی شروعاتی تعلیم مصحفی کی کہاں ہوئی؟ امروہہ کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ کے اندر ہوئی۔ شوق و ذوق شعر گوئی کا اسی زمانے سے تھا، یعنی مصحفی کو جو پڑھنے ہی کے زمانے سے کیا تھا؟ شوق و ذوق تھا شعر کہنے کا۔ شوق و ذوق شعر گوئی اسی زمانے سے تھا، یعنی پڑھنے کے زمانے سے، اسی زمانے سے تھا۔ شعری محفلوں میں بھی جایا کرتے تھے، یعنی پڑھنے کے زمانے میں کہاں؟ شعری محفلوں میں بھی، جہاں شعر و شاعری کی مجلس لگتی تھی وہاں جایا کرتے تھے مصحفی۔ تعلیمی سلسلہ بھی جاری تھا، یعنی پڑھنے کے زمانے میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور اپنی پڑھائی کو جاری بھی رکھے ہوئے تھے اور شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، امروہہ چھوڑ کر بریلی چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ امروہہ ان کا گاؤں تھا، ان کو چھوڑ کر امروہہ چھوڑ کر کہاں؟ بریلی چلے گئے تھے۔ امروہہ بھی یو پی میں ہے اور بریلی بھی یو پی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تحصیل علم کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد تحصیل علم کے بعد ٹانڈا گئے۔ کہاں گئے؟ ٹانڈا بھی یو پی ضلع کے اندر ہے۔ ٹانڈا گئے اور نواب محمد یار خاں کے غلام ہو گئے۔ کس کے غلام ہو گئے؟ ٹانڈا گئے اور نواب محمد یار خاں اس زمانے کے بادشاہ تھے، اس کے کیا ہو گئے؟ غلام ہو گئے۔ غلام بولتے ہیں نوکر کو۔ غلام کس کو بولتے ہیں؟ غلام کے معنی نوکر۔ غلام کے معنی کیا؟ نوکر۔ ٹھیک ہے، پھر لکھنؤ گئے، وہاں ٹانڈا سے کہاں چلے گئے؟ پھر لکھنؤ آ گئے۔ کہاں؟ ٹانڈا سے پھر لکھنؤ آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے دلی گئے، پھر لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے پھر کہاں چلے گئے؟ دلی گئے۔ دلی میں کچھ دن رہے، پھر واپس لکھنؤ ہی آ گئے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد کہاں گئے؟ پہلے ٹانڈا گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ٹانڈا کے محمد یار خان کے غلام بنے وہاں، پھر اس کے بعد لکھنؤ آ گئے، پھر لکھنؤ سے دلی گئے، پھر اس کے بعد واپس لکھنؤ ہی لوٹ گئے۔ یہاں شہزادہ مرزا سلیمان شگوہ کے ملازم ہو گئے۔ کہاں؟ کس کے؟ مرزا سلیمان شگوہ کے ملازم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مصحفی اور جرد کے درمیان کیا تھی؟ رفاقت تھی۔ کیا تھی؟ رفاقت تھی۔ رفاقت بولتے ہیں دوستی کو۔ رفاقت کس کو بولتے ہیں؟ رفاقت بولتے ہیں دوستی کو۔ رقابت دوستی کو۔ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے، یعنی اردو زبان بھی آتی تھی اور کون زبان؟ فارسی زبان بھی آتی تھی، اور اس کے علاوہ اردو پر بھی مہارت حاصل تھی۔ فارسی اور اردو کے 8 دیوان لکھے۔ کتنے دیوان لکھے ہیں؟ فارسی اور اردو کے 8 دیوان لکھے ہیں۔ اور دیوان کسے بولتے ہیں؟ دیوان بولتے ہیں جو کیا نام ہے، جو مصنف کسی بڑے شاعر کے حالات، شعر و شاعری لکھتے ہیں، ان کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں، انہیں دیوان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میر خلیق
میر ضمیر آتش لکھنوی اور اسیر ان کے شاگرد تھے۔ یعنی مصحفی کے کون کون شاگرد تھے؟ تو مصحفی کے شاگرد میر خلیق، میر ضمیر، آتش لکھنوی اور اسیر ان کے شاگرد تھے۔ مصحفی کے عشقیہ مثنویہ قابل ذکر ہیں۔ عشقیہ مصحفی کیا لکھے ہیں؟ مثنوی لکھے ہیں۔ مثنوی میں سب سے زیادہ عشقیہ مثنوی، جس میں عشق وغیرہ کی بات کی گئی، وہ زیادہ قابل ذکر ہے، سمجھے؟ اس میں سے سب سے پہلا نام کیا؟ بحر المحبت۔ کیا ہے؟ بحر المحبت۔ بحر المحبت بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، بحر المحبت بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، بحر المحبت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اس کے بعد سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ، مودی خانہ، کھٹمل، یہ سب ان کے کیا ہے؟ مثنوی ہیں۔ اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 1824 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 1824 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہم آپ کو دوستوں موٹی موٹی بات جو مین اہم پوائنٹ تھا اس کو بتانے کی کوشش کی کہ مثنوی کا اصل نام کیا نام ہے، غلام مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حمدانی تھا۔ ان کا تخلص مثنوی تھا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1748 میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ اکبرپور میں۔ اکبرپور یوپی کے ایک ضلع میں پڑتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ امروہہ میں ہوئی تھی۔ ان کو شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ وہ اس کے بعد وہ امروہہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ امروہہ چھوڑ کر بریلی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد وہ کہاں گئے تھے؟ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا کے بعد نواب محمد یار خاں کے غلام ہو گئے۔ پھر لکھنؤ آئے، اور پھر لکھنؤ آنے کے بعد پھر دلی گئے، پھر دلی کے بعد پھر لکھنؤ واپس آئے، اور یہاں مرزا سلیمان شاہ کے ملازم ہو گئے۔ مصحفی اور جرت کے درمیان، دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوستی تھی، ٹھیک ہے۔ مصحفی اردو فارسی کے علاوہ عربی زبان پر بھی مہارت حاصل رکھتے تھے، عربی زبان پر بھی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ مصحفی کے شاگرد میں سے کہ کون کون شاگرد ہیں؟ میر خلیق شاگرد ہیں، میر ضمیر، آتش لکھنوی اور اسیر ان کے شاگرد ہیں۔ مصحفی کے عشقیہ مثنویہ میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے ان کا نام بحر المحبت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ بحر المحبت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ، مودی خانہ اور کھٹمل ہے ان کے مثنوی۔ اور اس کے بعد 1824 میں مصحفی کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اس سبق کے متعلق جو اہم امپورٹنٹ سوال ہیں سبجیکٹو، اس کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ساتھیوں، آپ کو غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں جو پڑھائے تھے ان کا مختصر انداز میں سبجیکٹو سوال لے کر آیا ہوں، بہت اہم ہے۔ دیکھیے مصحفی کا پورا سوال نمبر 1 ہے کہ مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ تو مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی ہے۔ کیا ہے؟ غلام حمدانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ دو چیز پوچھا جا رہا ہے، کب اور کہاں ہوئی۔ تو ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش جو ہے 1748 میں ہوئی، یوپی امروہہ میں ہوئی، یوپی امروہہ میں ہوئی۔ گاؤں کا نام اکبرپور ہے، ٹھیک ہے۔ مصحفی کے زیر نصاب، یعنی مصحفی آپ کی جو آپ کے سلیبس ہے آپ کا جو، اور تو اس کے زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ آپ کے سلیبس میں مصحفی کا کون سا مثنوی شامل ہے؟ تو زیر نصاب جذبہ عشق شامل ہے۔ کون ہے؟ جذبہ عشق۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ غلام حمدانی کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو غلام حمدانی کے والد امروہہ کے اکبرپور کے رہنے والے تھے، اکبرپور کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ اکبرپور کے رہنے والے تھے۔ اور اس کے بعد غلام حمدانی ٹانڈا میں کس کے یہاں ملازم تھے؟ ملازم کہتے ہیں نوکر کو۔ ملازم کس کو کہتے ہیں؟ نوکر کو کہتے ہیں۔ ملازم کے معنی آتے ہیں نوکر، ملازم کے معنی نوکر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، نوکر کے آتے ہیں۔ تو غلام حمدانی ٹانڈا میں کس کے یہاں ملازم تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نواب محمد یار خاں کے یہاں، نواب محمد یار خاں کے یہاں۔ پھر پانچواں سوال ہے کہ مصحفی کی کون سی مثنوی سب سے زیادہ مشہور ہے؟ تو مصحفی کی کیا نام ہے، سب سے زیادہ مثنوی کون سی مشہور ہے؟ بحر المحبت مشہور ہے۔ کیا نام ہے؟ بحر المحبت۔ ایک اور سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مصحفی کا تخلص کیا ہے؟ مصحفی کا
تخلص کیا ہے، تو مصحفی کا تخلص کیا ہے؟ ہم مصحفی ہے، سمجھے، مصحفی ہی ہے، مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی مصحفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کریے گا، اور اس میں جو بھی کیا نام ہے آپ کو سوال پوچھنا ہو تو میرا ٹیلی گرام چینل ہے ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو مجھ سے سبق بائی سبق پڑھنا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر سبق بائی سبق پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔